بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من علينا بالقرآن هدى للناس وبينات من الهدى. ہر طرح کی تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس قرآن کریم کے ذریعے سے ہدایت بخشی، اور یہی نہیں بلکہ کائنات کی تمام لوگوں کے لیے اس قرآن کریم کو ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنایا۔ وہ قرآن کریم جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، مقدس کتاب ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی تنہا ساری کائنات کا خالق و مالک، حاکم و رازق ہے، اور اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں۔ وہ عظیم ذات اور شخصیت ہے، اسی کے لیے ہر طرح کی جلال و قدر ہے، اور وہی عظیم الشان ذات ہے۔ اور اسی طرح سے ہم گواہی دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، جسے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر کے اس کائنات والوں کے لیے مبعوث فرمایا تھا، اور انسان و جنات کے لیے امین بنا کر کے بھیجا تھا، اور ساری کائنات کی مخلوق والوں کے لیے صاحب رسالہ اور رسول بنا کر کے بھیجا تھا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ وَأُولِي الْفَضْلِ وَالتُّقَى وَالْإِيمَانِ۔ اے اللہ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو درود و سلام بھیج، اور ان کے آل و اصحاب پر تو درود و سلام بھیج، اور ہر اس شخص پر جو تقوی اختیار کرتا ہے اور تیرے نبی کی سنت پر چلتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اور تقوی کا معنی آپ کو اس سے پہلے کے جمعہ میں سورۃ البلد کے حوالے سے فرمایا گیا تھا، اور اسی کا یہ دوسرا قسط ہے کہ تقوی کا معنی یہ ہے کہ اسلام کے مضبوط دستے کو پکڑ لینا۔ مضبوط دستے سے مراد کہ وہ قرآن کریم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، کہ وہ اتنا مضبوط دستہ ہے، راستہ اور رسی ہے کہ اس کی کوئی توڑ نہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، کہ جس شخص نے بھی طاغوت کا انکار کیا، اور طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے طرف انسان کا نفس مائل ہو، اس کی ظاہری طاقت، ظاہری پاور اور ظاہری تقدس، ظاہری جادوگری دیکھنے کی وجہ سے، یا اس کے نظر میں کوئی چیز بڑی نظر آئے، مفید نظر آئے، چاہے وہ لوہا ہو یا پتھر، یا وہ انسان ہو یا پیر و مرشد، کچھ بھی ہو۔ مفسرین نے اس کو کہا کہ جس شخص نے بھی طاغوت کا انکار کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور اللہ ہی پر ایمان لایا، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو مان لیجئے کہ اس نے مضبوط دستے کو پکڑ لیا، اور وہ ایسا دستہ ہے لَا انفِصَامَ لَهَا، جس کی کوئی توڑ نہیں، یا جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اسلام اور اسلام کی شریعت صرف اور صرف قرآن و حدیث پر منحصر ہے، اور اسی کو مضبوطی سے تھامنا مضبوط دستے کو تھامنے کی طریقے سے ہے۔ ہمیں ایمان لانا چاہیے، اور معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے جسم کو آگ سے نہیں بچا سکتے ہیں مگر تقوی کے ذریعے سے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے والدین کو عذاب جہنم سے محفوظ رکھ۔ ہم نے جو پچھلے جمعہ کو سورۃ البلد کے سلسلے میں جو باتیں واضح کی تھی، اس میں سب سے بڑی بات آپ کو بتلایا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مکہ المکرمہ کو جو حرام بنایا ہے، جس کے خطے کو، اس کی شرف، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ بڑی عظیم اور مقدس زمین اور سرزمین ہے مکہ المکرمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر پیدا ہوئے وہ ذات اور وہ جگہ سب کے سب مکرم ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، وہ سب سے عظیم ہستی اس دنیا کے اندر تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر کے اس کائنات کی جنس کے بارے میں قسم کھا کر کے کہا کہ انسان یقیناً تکلیف میں، کبد میں، پریشانیوں میں ہے، لیکن خوشی اسی کے لیے ہے، کامیابی اسی کے لیے ہے جس نے اپنے ہر غم و دکھ کو، اور اپنے ہر قدر کو، ہر اللہ کے فیصلے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، سر تسلیم خم کر دیا، اور قدر پر ایمان لایا، اللہ کے فیصلے پر ایمان لایا، اور
افسوس اس کے لیے ہے جس نے اللہ کے قدر سے گریز کیا، اس کے لیے خوشی نہیں جو حسرت و افسوس کرے جو کچھ اس سے فوت ہو گیا، خوشی اس کے لیے ہے کہ جو کچھ بھی وہ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور کوئی چیز اگر فوت ہو جائے اس کی زندگی سے قیمتی سے قیمتی چیز، اس پر وہ افسوس نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے قدر میں رکھا ہے۔ یا اسی طریقے سے کوئی بھی پریشانیاں اس کی زندگی میں آتی ہے تو صبر کرتے ہوئے اس کو برداشت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کے لیے خوشی ہے، کیونکہ اس نے گویا کہ اللہ کے فیصلے پر ایمان لایا اور اللہ کے فیصلے سے راضی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس پر کوئی طاقت نہیں رکھتا؟ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سارے مالیں خرچ کر دیا، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان جو کافر انسان ہے اس کی قول کو انکار کرتا ہے، جو اپنے مال و دولت کو خوب خرچ کرتا ہے اس کے بارے میں، جو کافر یہ کہتا ہے کہ میں نے بہت ساری مالیں خرچ کر دیا، تو وہ یہ گمان کرتا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کرتوت کو نہیں دیکھ رہا اور کیا اس کا محاسبہ نہیں کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہاں تک کہ بلکہ جو مسلمان آدمی بھی اللہ کی راہ میں یا اپنی ضروریات زندگی میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب لے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انفاق کو خرچ کرنے کو کیوں اہلاک سے تعبیر کیا، یعنی ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا؟ کیوں؟ کیونکہ میرے بھائیوں، گویا کہ انسان جو لوگ پیسوں دولتوں کو اپنی شہوت، اپنے خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے خرچ کرتا ہے، گناہوں کے کاموں میں اور لذتوں میں اور فالتو سفر وغیرہ میں جو خرچ کرتا ہے، اس کا انجام کار پیسے کی ہلاکت کے ساتھ ساتھ ندامت و شرمندگی ہے، اور قیامت کے دن اس کو کفی افسوس ماننا پڑے گا۔ معزز سامعین کرام، ہر طرح کی حسرت و افسوس سے اسے گزرنا ہوگا، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے کہ قیامت کے دن انہیں اسی مال و دولت کے بارے میں پوچھا جائے گا، من این اکتسبوہم وفیما انفقوہا، کہ کہاں سے اس نے خرچ کیا اور کہاں سے لایا۔ مومنوں، یہاں تک کہ ہزاروں روپے اور دولت جو سفر میں اور گندی چیزوں میں لوگ خریدنے فروخت کرنے میں جو خرچ کرتے ہیں، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسے سوال نہیں کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ قیامت کے دن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع، کہ کسی بھی بندے کا قدم ہل ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ 4 چیزوں کے بارے میں اس سے جواب نہ لے لیا جائے۔ عن ماله فيما افناه، کہ من اين اكتسبه وفيما افناه، وہ اپنے مال کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا۔ ومن عن عمره فيما افناه، اپنے عمر کو کس چیز میں خرچ کیا، اور فيما ابلاه، کس چیز میں اپنے آپ کو بڈھا کیا، یا اسی طریقے سے اپنے علم کے بارے میں کہ علم کا اس نے حق ادا کیا یا نہیں کیا، وغیرہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اور اسی لیے ان آدمی کے خرچ کرنے میں جو کافر ہے، مشرک ہے اور اپنے من کی چاہت کی تکمیل میں خرچ کرتا ہے، فرق کیا ہے ان لوگوں کے خرچ کرنے کے ساتھ جو صالح آدمی ہیں، جو نیک ہیں اور نیک راہوں میں خرچ کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا؟ أَيَظُنُّ ذَلِكَ الْكَافِرُ، کیا یہ گمان کرتا ہے وہ کافر یا وہ فاسق، وہ فضول خرچی کرنے والا شخص، وہ گنہگار شخص، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خرچ کرنے پر مطلع نہیں ہے، یا وہ اپنے مال کو بیزا یوں ہی غلط راستوں میں خرچ کر رہا ہے، اللہ کی راہ سے رکاوٹ میں خرچ کر رہا ہے، یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے اللہ کی راہ کس طریقے سے مسدود ہو جائے گناہوں کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے لوگوں کے لیے بڑی تہدیدیں، بڑے ہی دھمکیاں آئی ہیں، اور یہ معنی اس وقت غائب ہو جاتا ہے ایسے لوگوں سے جو اپنے مال کو حاصل کرنے کے بعد ہلاکت خیز راستے میں خرچ کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، اور ان کی شعور غائب ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کی جو اللہ کی راہ کے سوا کسی دوسرے راہ میں خرچ کرتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رقابت کر رہا ہے یا اس کی نگرانی کر رہا ہے، تو وہ شیطان کا بھائی بن جاتا ہے، اور وہ اپنے
جائز راستے میں خرچ کرنے کے بجائے گناہوں کے راستے میں خرچ کرنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ بھی سبیل اللہ فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں اس سے اللہ تو ایک عظیم اجر ادا کر قیامت کے دن، اور جو لوگ شر کی راہوں میں خرچ کرتے ہیں اے اللہ تو اسے ہدایت دے۔ مومنوں، ان آیات کریمہ کے اندر غور کرو اور سوچو کہ کتنی عظیم باتیں اور کتنی خوبصورت باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ کیا لوگوں کو یہ احساس نہیں کہ کیا ہم نے لوگوں کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی، ولسان وشفتین، اور ایک زبان اور دو داڑھ نہیں بنائے، منہ کے دو حصے نہیں بنائے۔ اس سے زیادہ بڑی کرامت انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی ذات عظیم ہے اس نے اس بنی آدم پر اتنی بڑی نعمت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کو اپنی مختلف نعمتوں کو یاد دلاتے ہوئے اس نعمت کو بالخصوص یاد دلایا کہ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی۔ یعنی وہ لوگ جو گناہوں کے کاموں میں اپنے آپ کو ترجیح دیتے ہیں یا بڑے سبقت قدمی کے ساتھ اور پہل کرتے ہوئے گناہوں کو بھی کمپٹیشن کے طریقے سے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی خوبصورت آنکھیں ان کے لیے ایجاد کی اور ان کے جسم کے اندر اسے نصب کیا؟ یہی نعمت، اسی نعمت کے بارے میں اگر آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ صرف ایک آنکھ انسان کی کتنی قیمتی ہے اور اس کے اندر کتنی زیادہ انسان کے اندر بھلائیاں چھپی ہوئی ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر کسی کا ایک آنکھ غائب ہو جاتا ہے اور وہ شیشے کا یا پتھر کا آنکھ لگا دیتا ہے، وہ منظر تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ اس کے پاس آنکھ ہے، لیکن وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ سمجھ نہیں سکتا، اپنی آنکھ کی احساس نہیں کر سکتا۔ کیا آپ اللہ کے فضل کو محسوس نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا عظیم اجر عطا کیا ہے آپ کو یہ نعمت عطا کر کے کہ آپ اللہ کی دی ہوئی اس آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بھلی بھی لگتی ہے دیکھنے میں اور چھونے میں۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، تو اس آنکھ کے نعمت کی جزا آپ کی طرف سے یا شکر یا حق یہ ہے کہ آپ جب بھی راستوں میں چلیں یغضوا من ابصارہم، تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نگاہوں کو پست رکھیں، گندی اور ناپاک گناہ کی چیزوں پر اور حرام چیزوں پر نظر ڈالنے سے اپنی نظروں کو، اپنی نگاہوں کو بتائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العین تزنی وزن العین النظر، کہ آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں اور آنکھوں کی گناہ یہ ہے کہ گندی چیزوں پر اور حرام چیزوں پر نظر ڈالے۔ اے اللہ تو ہمیں ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھ، جو ظاہر ہے یا جو باطن ہے۔ اللہم الم نجعل لہ عینین ولسان وشفتین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ آنکھیں اور یہ دونوں ہونٹ، کہ آپ دیکھیے کوئی گونگا ہے تو اس کی زبان یا اس کے جبڑے تو ہل رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ بسا اوقات آپ ان کے اشارے سے کچھ چیزیں سمجھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں نہیں سمجھتے ہیں، لیکن یہی زبان دیکھیے کبھی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انما البیان لسحرا، کہ یہی بیان ایک جادو بن جاتا ہے، یہی بیان اتنی گہرا اثر ڈالتا ہے انسانوں پر کہ آپ اونچے خطاب کیا جائے تو انسان بالکل ہل جاتا ہے، اور اگر جادو کیا جائے تو جادو زدہ ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اس زبان کی کتنے سارے احکام یا کام ہیں ہمارے اور آپ کے لیے، اور کتنے سارے فوائد ہیں، لیکن یہی انسان اس زبانوں جبروں کی حفاظت نہیں کرتا، لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، اور وہ ظالم و جابر لوگ جو خوارجی ہیں ہمارے اصحاب کرام اور امہات المومنین کو گالیاں دیتے ہیں، وہ اپنی اس گناہوں کو کس پلے میں رکھیں گے، کس ترازو میں اس کی گناہیں تولی جائیں گی؟ کتنی ہی عظیم ہے یہ گناہ ہے معزز سامعین کرام کہ انسان اپنی زبانوں کو گندا کرے گالیاں دے کر کے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی زبان کو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو میں اس کے لیے قیامت کے دن جنت میں داخلے کی ضمانت لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قابل بنائیں کہ ہم اپنے شرمگاہ اور اپنے زبانوں کی حفاظت فرمائیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہے ان نعمتوں کا حق ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے
کہ جو نعمتیں تمہیں دی ہے اس کے بارے میں تمہیں سوال کیا جائے گا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار. کہ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے ہیں. ان گنت نعمتیں ہیں، صرف ایک آنکھ میں، اس پلک میں اور اس پپوٹے میں، آنکھ کی بینائی میں، آنکھ کے اندر جو چیزیں آپ کو محسوس ہوتی ہے ان ساری چیزوں میں وغیرہ وغیرہ. لیکن اللہ نے فرمایا لیکن انسان اپنے اوپر بڑا ظالم ہے، کفار اور اللہ کی نعمت کا بڑا ناشکرا ہے. یعنی اللہ نے ہم کو اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی، لیکن ان نعمتوں کو ہم کار خیر میں لگانے کے بجائے، ہم صالح اعمال میں لگانے کے بجائے، اللہ کی رضا والی باتوں میں لگانے کے بجائے گناہوں کو راستے میں لگاتے ہیں. اس طریقے سے ہم ظالم ہو جاتے ہیں اور اللہ کی اس نعمت کو کبھی بھی یاد کر کے الحمدللہ نہیں کہتے، اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے، یا اپنے سامنے کسی گونگے کو یا کسی بہرے کو دیکھ کر کے یا کسی نابینا شخص کو دیکھ کر کے یہ شکریہ نہیں ادا کرتے کہ الحمدللہ تو نے مجھے آنکھیں دی، تو نے مجھے زبان دیا. رب ذوالجلال تیرے ہر طرح کے شکر ہے کہ تو نے ہمیں اتنی بڑی نعمتیں دی. اس طریقے سے ہم کافر ہیں، کفار ہیں، یعنی ناشکرہ ہیں. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یقیناً اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ ہم نے اسی انسان کو دونوں راستے کی ہدایت دی کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ہدایت کی راہیں کیا ہے، گمراہی اور ضلالت کی راہیں کیا ہے. معزز سامعین کرام، طریق خیر بھی ہمارے لیے واضح ہے اور طریق گمراہی بھی ہمارے لیے واضح ہے. ان نعمتوں کا جزا ہمارے طرف سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں اور اللہ کا شکر گزار بندہ بنیں اور ان نعمتوں سے ہم کسی طرح کا گناہ نہ کریں. یہاں تک کہ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ بچہ جو جنم لیتا ہے، جب ماں اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے تو فوراً اس کو اپنے جسم کا جو اس کا پستان ہے اس میں منہ لگا کر کے دودھ پینا لگتا ہے. وہ اپنی رزق کو تلاش کر لیتا ہے، پا لیتا ہے. کوئی اس کو اشارہ نہیں کرتا، کوئی اس کو بتلاتا نہیں. آپ بتائیے کس طریقے سے اللہ وحدہ لا شریک اس بچے کے اوپر الہام کرتا ہے اور انہیں یہ چیز سکھلاتا ہے کہ تمہاری رزق اس میں ہے. معزز سامعین کرام، گویا کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دو راستوں کی ہدایت کی بات کی وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صحیح کی راہ جو ہے وہ سب سے پہلے بتاتا ہے. اور یہ انسان جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے ان نعمتوں کا انکار کر کے، یا جن صحیح راہ میں خرچ کرنی ہے اپنے والدین پر یا مسجدوں مدارسوں کی تعمیر پر یا غرباء و مساکین اور اپنے اقرباؤں پر، اس میں لوگ بخل کرتے ہوئے اپنے خواہشات نفسانی کے لیے پکنک، سفر اور دوسرے ملہیات و ملذذات کے اندر، قہوہ خانہ کے اندر جا کر کے ہزاروں روپیے، ہزاروں ریال پھونک دیتے ہیں، لیکن انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ اس مال کا ہم نے حق ادا کیا نہیں کیا. ایک طرف لوگ بھوکے مر رہے ہیں، یہاں تک کہ خود ان کے اقربا اور ان کے رشتہ دار بھوکے کی وجہ سے قلاشت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ کہ ایسے لوگوں کو بخل سے بچنے کے لیے حکم دیا اور بنی آدم کو یہ کہا کہ اگر تم اپنے آپ کو عذاب الہی سے بچانا چاہتے ہو، اس آگ کی لپٹ سے بچانا چاہتے ہو، تو اعمال صالحہ کے اندر اللہ کے فضل و کرم کی تلاش کرو اور خرچ کرو. فَكُّ رَقَبَةٍ اور اللہ کی راہ میں گردنیں آزاد کرو. جو غلام ہیں، جو قیدی ہیں اور وہ معصوم ہیں، انہیں آزاد کرو. یہ سب سے زیادہ بڑی نیکی ہے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا سخت اور نہایت ہی سخت دنوں میں یا بھوکمری کی شدید دنوں میں تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ. چونکہ بھوکمری کے دنوں میں سب سے لوگوں کو پہلے اپنا پیٹ پیارا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو ایسا نہیں کرتے ہوئے بلکہ آپ دوسروں کو ترجیح دیں. اور یتیماً ذا مقربہ، بالخصوص وہ یتیم جو آپ کے قریبی رشتہ دار کے ہیں، انہیں تلاش کر کے آپ ان کے اوپر خرچ کریں. اور مسکین ذا متربہ، یا ایسے مسکین جو مٹیوں کے اندر لیٹ چکے ہیں، یعنی کچھ ہاتھ نہیں آتا، دسترازی کرنے کے بھی قابل نہیں، راستوں میں ٹہل رہے ہیں، گلیوں اور کوچوں میں وہ پھر رہے ہیں اور
انہیں شرم آتی ہے کہ لوگوں کے سامنے دسترازی کریں، مٹیاں اٹھا اٹھا کر کے وہ کفِ افسوس منگتے ہیں اپنی غربت پر۔ معزز سامعین کرام، ایسے لوگوں پر خرچ کرنے کی بڑی فضیلتیں آئی ہے، اور یہ قرآن کریم کے حوالے سے ہے کہ گویا کہ آپ نے ایک گردن کو آزاد کیا، اور ایسے قیمتی قیمت کے ساتھ جس کا خریدنا بہت ہی مشکل تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک ایک عضو کو قیامت کے دن آگ سے نجات دے گا۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اعتق رقبۃ مؤمنۃ اعتق اللہ بكل عضو منه عضوا من النار، کہ جس شخص نے بھی اللہ کی راہ میں کسی غلام مومن کو آزاد کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے اس کے عضو کو آزاد کر دے گا، حتیٰ یعتق فرجہ بفرجہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے اس انسان نے اس کی شرمگاہ کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس کی شرمگاہ کو بھی آزاد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح سماعت عطا کرے، آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔